نمرود دے دربار دے اندر آکھیا تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، میں تواڈے معبوداں دے نال ایسا سلوک کراں گا کہ تانوں خود سمجھ آئے گی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام انہاں دا واحد مقصد یہ سی کہ ساری مخلوق جڑی اللہ دیئے او دے سامنے جھک جائے، انہوں الہ منے، انہوں مشکل کشا منے، انہوں حاجت روا منے، مگر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، جنہ دے مورا لگ جار دلہ تے اکھیاں تے، پھر انہاں دے سامنے دلائل کوئی اہمیت نہیں رکھ دے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے سامنے بھی اللہ دی توحید دا پرچار کیتا، اور نمرود دے دربار دے اندر بھی جا کے اللہ تعالیٰ دی وحدانیت دا پرچار کیتا۔ اور میں سمجھدا کہ دربار بادشاہ دے جا کے اللہ دی وحدانیت بیان کرنا اے اوہی کر سکتا ہے جدے سر تے اللہ دی نصرت دا ہاتھ ہوئے۔ ہر بندہ کسی حکمران دے جا کے اس طرح نہ گفتگو کر سکتا ہے نہ گل کر سکتا ہے۔ آخر کار انہاں دا ایک میلے دا سما آندا ہے کہ جڑا سال تو بعد انہاں دا میلہ ہوندا سی، او دے چ سارے شرکت کرتے سن۔ اتروں سارے میلے دے اندر گئے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں دے رب باڑے دے اندر چلے گئے، جتھے بت انہاں دے کئی سن۔ ایک انہاں دا وڈا سردار بھی سی، آپ نے کہاڑا لیا، لے کے کسے دا ہاتھ وڈ دیتا، کسے دی لت وڈ دیتی، کسے دی اکھیاں کر دیتیاں، کسے دا اوتا ہی سر لا دیتا، کسے دا کچھ کر دیتا۔ یعنی انہاں دا مسئلہ کر کے جیڑا وڈا انہاں دا معاذ اللہ خدا بنایا ہویا سی ابراہیم علیہ السلام نے، او کہاڑا انہاں دے موڈے تے رکھ کے آ گئے۔ انہاں نے جدو شام دا وقت ہوتا ہے، میلے تو فارغ ہوتے ہیں، نمرود کہندا سارے واپسی اپنے خداواں نو سجدہ کر کے آؤ۔ جدو سجدہ کرن گئے تے اگے سارے ماشاءاللہ خدا جن بھی سن معاذ اللہ بنائے ہوئے آپ ہی لمبے پے ہوئے، انہوں نے کی سجدہ کرنا سی، وہ آپ بھی بیچارے ڈگے ہوئے سن۔ نمرود رو پتہ چلتا ہے، بڑا انہوں غصے دے اندر آتا ہے۔ ظاہر حکمران ہر دور دے اندر غصے چاہتا ہے، اور چاہے ناجائز ہوئے چاہے جائز ہوئے، اور پھر نہ دلیل ویکھدا ہے نہ کچھ ویکھدا ہے، پھر اسے ویلے اپنا جڑا جبر ظلم تشدد وہ اپنا جاری رکھدا ہے۔ انہیں کیا مینوں دسو تے صحیح اے آخر کیتا کنے ہوئے؟ کوئی اتنے خاموش سارے رہے، کسی نے نہ دسیا۔ لیکن ایک بندہ کہنے لگا اگر میری جان بھی ایمان ہوئے تو میں دسا کہ کنے کام کیتا ہے؟ انہیں کیا دس مینوں؟ انہیں کیا کہ سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، اسا سنے کہ ابراہیم علیہ السلام ایدہ دیا گلہ کرتا ہے، اور کہتا اللہ تو سوا الہ کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، بیٹے بیٹیاں دین والا کوئی نہیں، تو آڈیاں مشکل حل کرنے والا کوئی نہیں، آسمانہ تو بارشاں برسان والا کوئی نہیں، اور جدو بھی مدد مگنی ہوتے کو مگنی ہے، جدو التجا کرنی ہوتے کو کرنی، دعا کرنی ہوتے کو کرنی،
اگر کوئی ترقی منگنی وہ کو منگو، خوشحالی منگنی وہ کو منگو۔ وہ یہ گلا ابراہیم علیہ السلام کرتا ہے تو مینوں لگتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دا کام ہے، اس تو علاوہ کوئی کسی دا کام نہیں ہو سکتا۔ انہیں کیا جاؤ جلدی کرو، ساری پولیس نو بھیجا گرفتار کر کے لیاؤ۔ لہذا پولیساں جاندیاں نے ابراہیم علیہ السلام نو گرفتار کر کے لیاندیاں نے۔ نمرود دا دربار ہوئے، ساری دنیا بیٹھی ہوئی ہوئے، وزراء بیٹھے ہون، محکمہ حکام دے مولوی بیٹھے ہون، بڑے بڑے مہنت ملنگ بیٹھے ہون اور وزیر بیٹھے ہون۔ سب تو بڑی بات اونا دا ابراہیم دا والد آزر بھی سامنے بیٹھا ہوئے۔ پھر نمرود آکھے کہ دس ابراہیم اے جڑا ساڈے خداواں دے نال تو کم کیتا ہے، تو انہاں دی لتاں پنیاں نے، تو انہاں دے بازو توڑے نے، تو انہاں دی اکھیاں کڈیاں نے، تو انہاں دے دماغ پنے نے، سانو دس کم تو کیتا ہے۔ اے ہن اوکھا سوال سی۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کہتے میں کیتا جان گئی، یہ کہتے میں نہیں کیتا، تو پھر نبوت جاندی ہے۔ اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تو بھی امتحان پیا سی۔ جدو سفر ہجرت جا رہے سا نا تو تمہیں پتا 100 اونٹ انعام رکھیا سی مکے والوں نے، اگے اگے جا رہے سن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سے ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے سن اور کہتے ابو بکر کدھر؟ اے میں جا رہا ہوں۔ کیا اگے کون بیٹھا ہے؟ اور اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر یار گیا یا تے مینوں نہیں پتا، پھر صداقت گئی۔ انہوں نے کیا یہدینی السبیل، اے مینوں سیدھے راہ لا یہ تسی سمجھو کہ مدینے دا رستہ دس رہا ہے، مینوں اے جنت دا رستہ دس رہا ہے۔ جان بھی بچ گئی، صداقت بھی بچ گئی۔ کہندے کالو آلدہ والدہ حاضا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم ساڈے نا معبود دے نال اینا خداواں دے نال تو سلوک کیتا ہے، سانو دس تے صحیح۔ اج سارے جن بھی لوگ سن جدو سجدہ کرن گئے نے تے آپ سجدے چ پئے ہوئے نے، اینا ساڈے معبود دے نال تو سلوک کیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے جڑا تہاڈا وڈا جڑا منہ دے اندر اے جڑا جناب کندھیاں تے کہاڑا پیا ہویا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہاں نوں مسئلہ سمجھان دے واسطے جننے بھی چھوٹے معبود بنائے ہوئے سن انہاں سارے دے جناب اپریشن کر کے جڑا وڈا انہاں دا گرو منتل سرا دے موٹیاں تے جناب انہاں نے کہاڑا رکھ دیتا۔ اگ لگیا جدے موٹیاں تے کہاڑا پیا ہے، انہوں پوچھو کہ تواڈے نال معبوداں دے نال سلوک کیتا ہے کنے کیتا ہے؟ ہائے میں قربان جاواں قرآن تیرے گلاں کھول کھول کے کردا ہے۔ اوے جیڑا ہر ویلے ہر وقت سنن والا میرا الہ تے مشکل کشا ہے، ہر ویلے دیکھن والا میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا الہ تے مشکل ہویا ہے۔ قرآن کہندا میں نہیں کہندا، اسی ویلے کہندے نے ثم نکسو علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون۔ کہندے ہو ابراہیم اے تے بول دے کوئی نہیں، انہاں دے نال اسی کداں گل کریے، انہیں تے گل ہی نہیں کر دے ہے، یہ تے بات ہی نہیں کر سکدے، اے تے ساڈیاں سن دے کوئی نہیں تے ساڈا جواب کداں دین گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے
فرمایا کیوں نمرود او میرے ابا جان او غیر اللہ دی پوجا کرن والیو لوکاں دے معبود سمجھ کے انہاں دے سب نے سارے سجدے سٹن والیو آؤ میرے نال سودا کر لو یا تسی اپنے رب نو بلا لو یا پھر میں اپنے رب نو بلا لو آئے تو سبحان اللہ یا پھر تسی اپنے رب نو بلا لو یا پھر میں اپنے رب نو بلا لینا فوراً کہندے نے سما نکسو قرآن کہندا ہے دانیاں پا لیاں شرمندہ ہو گئے ہائے تے بول سکدے ہی نہیں ابراہیم تینوں جواب کی دئیے اے تے دس سکدے ہی نہیں اے تے کناں تو بھی ڈورے اکھاں تو بھی ڈورے او جڑا پیر ہووے جنوں کناں تو نہ سندا ہووے جڑا دیوار تو ادھر ہووے پیر صاحب مولوی صاحب ہے او جڑا تیری گل دیوار تو پرے نہیں سن سکدا او پھر تیریاں مشکلاں کیتا حل کر سکدا ہے مشکلہ حل کرنے والا کون درس خدا دی قسم ہے ہر عمل اللہ بارے موٹے نقص ہون گے وضو دے اندر نقص ہوئے گا معافیاں مل جان گیا نماز دے اندر سستی ہو گئی تو معافیاں مل جان گیا لیکن یاد رکھنا لوگوں وہ جڑا شرک ہے شرک اللہ کدی معاف نہیں کردا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیارے حضرت معاذ یمن دے گورنر بن کے جا رہے سن آپ نے فرمایا معاذ میں تینوں ایک نصیحت کرن لگا